بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ تمام ہی لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ تو آج ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا باہر آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، تو ہم نے سوچا کہ گھر میں رہ کے جو ہے نا تھوڑا سا پک گئی، بور ہو گئی۔ میں نے سوچا تھوڑا سا باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ شاپنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی بہت، پھر آگے جا کے ٹائم بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی سی شاپنگ انجوائے کریں، ساتھ میں میرا ٹاپک بھی انجوائے ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا ساتھ میں، تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ الحمدللہ جس چیز کا مجھے انتظار رہتا ہے ہمیشہ ہی، تو آج ایک اور مجھے خوشخبری ملی ہے سورہ بقرہ کی، اور مجھے میسج پڑھ کر، مجھے کامنٹ پڑھ کر مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بھی پڑھواتی ہوں۔ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں نا کہ میں چاہتی ہوں کہ بس آپ لوگوں کی سکسیس سٹوریز آئیں، اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کیا کیا معاوضے ہوئے، سورہ بقرہ سے ہوئے، استغفار سے ہوئے، درود شریف سے ہوئے، کس بھی چیز سے ہوئے، تینوں چیزوں ساری اللہ تعالیٰ کا تمام ہی کلام جو ہے نا وہ معجزاتی ہے، اور اتنے زیادہ معجزے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی سٹوری سنتے ہیں نا کہ کسی نے پڑھا اور کسی کو اتنی کامیابی ملی، تو اتنے ہم بھی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک دم سے جو ہے نا موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں، جب ان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو چلے میں آپ کو ان کے کامنٹ پڑھاتی ہوں، اور آپ بھی موٹیویٹ ہو جائیں گے سن کر۔ تھوڑے دنوں پہلے میری سسٹر ہمارے گھر پر رہنے آئی تھی، تو ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، استغفار۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ استغفار پڑھا کریں اور 7,000 مرتبہ پڑھا کریں۔ میں نے ان کو انسسٹ کیا، تو پھر انہوں نے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، اور وہ بتا رہی تھی کہ استغفار سے ان کی لائف میں کتنا زیادہ چینج آیا ہے، الحمدللہ۔ تو آپ کو ایک اور اسٹوری بتاتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ ابھی مجھے کامنٹ آیا، الحمدللہ نماز اور قرآن تو میں پڑھتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، مگر سورہ بقرہ کا پڑھنا وہ بھی ایک ہی وقت میں آپ سے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، کامیابی دیں، جس طرح سے کامیاب میں ہوئی ہوں، تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ انہوں نے آگے یہ لکھا ہے، میں دوپہر میں بیٹھتی تھی، عصر ہو جاتی تھی، عصر سے دیکھتی تھی مغرب ہو جاتی تھی، اتنی تلاوت قرآن پاک پڑھتی تھی، اور پھر بھی رونا آتا تھا کہ اللہ پاک دعائیں کیسے قبول ہوں گی، رب نے میرے صبر کا پھل دیا، شکر الحمدللہ۔ آگے ان کا مزید ہے، سسٹر آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، اور ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں پورا سورہ بقرہ پڑھ لیا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، دوسرے ہی دن 2 دن میں نے پڑھا، اور تیسرے دن مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور ایسی جگہ سے خوشخبری ملی، بہت زیادہ کامیابی ملی مجھے۔ میں سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک اللہ کے ذکر میں سکون اور کامیابی ہے، اور یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے انہوں نے اتنے سارے مجھے کامنٹس کیے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب جب آپ لوگوں کو خوشی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی کامیابی ملی ہے، کیونکہ میرا مقصد یہی ہوتا ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا، کہ کسی کی زندگی میں چینج آئے، اور کسی کی خوشخبری ملے، کسی کی پریشانی دور ہو، اور کسی کی کوئی حاجت پوری ہو، تو مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی میری محنت کا پھل مل گیا۔ اس سے پہلے ایک اور سسٹر نے مجھے کامنٹ کیا تھا، مایا خان تھی شاید، انہوں نے لکھا تھا کہ میری لائف میں اتنا زیادہ چینج آ گیا، استغفار پڑھا، پھر سورہ بقرہ اور تہجد، اور مجھے اتنا زیادہ سکون ملا ہے، اور ساری چیزیں انہوں نے بتائیں کہ مجھے میری زندگی میں بہت زیادہ مطلب سکون آ گیا ہے۔ تو بس میں نے ان کا کہا کہ دیکھیں، آگ وہیں پر لگتی ہے جہاں پر چنگاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بس ذرا سی ہوا دینے کی دیر ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں، آپ سب کے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہوتی ہے، اور بس ہمیں تھوڑا سا یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پر، اور پھر ساری چیزیں خود بخود ہونے لگ جاتی ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم ذکر بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کی طرف آ جائے نا، تو ہماری زندگی میں چین اور سکون آ جائے۔ تو بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی ہوا دیتی جاؤں، اور وہ جو ہے نا ایک آگ پکڑ لے، آپ کی محبت جو ہے نا آگ پکڑ لے، اور وہ آپ کو اس آگ کو جو ہے نا اپنے اندر بھڑکانا ضروری ہے۔ اس آگ کو بھڑکنے کے لیے نا کبھی کبھی کسی تھوڑی سی ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا انسان، ہم اتنے زیادہ بہک جاتے ہیں اپنی زندگی میں، ساری چیزوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں غم کا الیکٹرک شاک دیکھتا ہے، پریشانیوں کا آتا ہے، ہم ہل کر رہ جاتے ہیں۔ جب ہم ہل جاتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بھاگے بھاگے آتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا تو حل کسی کے پاس ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب دے سکتے ہیں، مطلب
ہمیں بس اللہ ہی چاہیے. ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ بس ہمیں اللہ چاہیے، اور جو پریشانی میں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے وہ ہمیں خوشی میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا. حالانکہ خوشی میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اسی طریقے سے کہ ہمارے پر پریشانی کیوں آئے. پھر تو ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. لیکن یہ جو تکلیفیں ہیں نا، یہ جو پریشانیاں ہیں نا، یہ بھی جو ہے نا کچھ کم نہیں ہے، یہ بھی تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی بہت مطلب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا، اچھا ضرور ہوتا ہے. غلط جو ہوتا ہے نا، کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو انسانوں کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہماری لائف میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بری چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ بری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اچھائی کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، بہت بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، کوئی اس کو بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی تو سرجری ہوگی، ٹھیک ہے. اب وہ سرجری ہو رہی ہے، تو سرجری میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک پینفل پروسیجر ہوتا ہے، اس میں کٹس بھی لگ رہے ہیں، اس میں آپ خون نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو، تکلیفیں ہو رہے ہیں، اسٹریچز لگ رہے ہیں، اس کے بعد بھی میڈیکیشن چل رہی ہیں، اور بہت پینفل ایک پروسیجر سب کچھ چل رہا ہے. پھر اس سے ہوتے ہوتے انسان جو ہے نا ہیل کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سرجری کے بعد جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا. تو پھر اس کے بعد آپ کس کا شکر ادا کرتے ہو؟ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر آپ ڈاکٹر کا بھی شکریہ ادا کریں گے نا، یا پھر آپ بولیں گے نہیں، میرا بچہ تو اتنی پینفل سچویشن سے گزرا ہے، اس کے کٹس بھی لگے ہیں، اسٹیچز بھی لگے ہیں، دوائیاں بھی لی ہیں، اس نے پریشانیاں بھی جھیلی ہیں. تو آپ اس سے شکایت کرنے لگ جائیں گے، یا پھر آپ کو شکر کریں گے کہ اچھا اس نے سرجری کی اور یہ تکلیفیں تو میرے بچے نے سہی، لیکن میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے نا. بات ساری سمجھ کی ہوتی ہے، عقل کی ہوتی ہے. ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا ہوتا رہتا، ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ذرا سے پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں، اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں تو اتنا پڑھ رہی ہوں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایسا لگتا ہے ہم احسان کر رہے ہیں. آپ نہیں، میں بھی، ہم سبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، رونا فوراً شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں. مطلب پڑھنا تو ہم اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہمیں ویسے ہی پڑھنا چاہیے نا، کہ ہم اللہ کی محبت میں ساری چیزیں کرنا چاہیے. ہم اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم شکایت رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں، جو برا وقت آتا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے آتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے آتا ہے. ایسے ہی نہیں آتی پریشانی ہمارے اوپر. اگر ہمارے اوپر پریشانی نہ ہو نا، ہم گرو نہ کریں، ہم اسٹرانگ نہ بنیں، ہم کتنے ویک ہو جائیں نا، تو ہمیں کتنی ساری چیزوں کی قدر آتی ہے. ہم سیکھتے نا، پریشانیوں سے ہی تو سیکھتے نا. خوشی میں کون سیکھتا ہے؟ اچھا ہوگا تو کیسے سیکھیں گے سب کچھ. لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے نا، لوگوں کا بھی سمجھ آتا ہے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون کیسا ہے، کون کیا ہے. ورنہ ہمیں سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہم دو کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سب اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں. جب برا وقت آتا ہے ہماری آنکھیں ایسے یوں کھل جاتی ہیں، ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے، کون کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم تھوڑے سے سیانے بھی ہو جاتے ہیں. تو برا وقت نہیں ہوتا، یہ آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحان ہے نا، اسٹرانگ بن رہا ہوتا ہے نا. جتنا مشکل امتحان ہوگا اتنا زیادہ انسان نکھر کر سونا بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوہے کو پگھلاتے ہیں آگ میں جب جاتا ہے، تو وہ بھٹی میں جانے کے بعد بھی تو سونا بنتا ہے نا. وہ جتنا مشکل وقت آتا ہے اتنا ہی تو انسان نکھر جاتا ہے نا. تو بس یہی ہوتا ہے، پریشانی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گی. اور دیکھیں، بعض دفعہ ہمیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہم چیز مانگ رہے ہمیں نہیں مل رہی. ہو سکتا ہے وہ ہمارے نصیب میں نہ ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دینا چاہ رہے، بعد میں دیں، کیونکہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی، تو بہت زیادہ ہمیں دعائیں مانگنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد کوئی چیز مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چیز جب ملے نا تو ہمیں اس کی قدر ہو، پھر ہم اس کو سنبھال کر رکھیں. ورنہ پھر ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، کوئی چیز ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے تو ہمیں کہاں قدر آتی ہے. جب مشکل سے ملے گی، کامیابی بھی مشکل سے ملے گی نا، تو ہمیں اس کی قدر آئے گی. اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب میں نے چینل بنایا تھا تو جیسا ہوتا تھا کہ یہ تو بہت آسان ہے، کر لیں گے ساری چیزیں. تو پھر جب ایسا ہوا کہ میرا چینل میں اتنی محنت، مجھے لگا یہ کیا، یہ تو میں پروگریس ہی نہیں ہو رہی، آگے ہی نہیں بڑھ ہی نہیں رہی. کب سے بہت سالوں سے، میں آپ کو کسی دن اپنا جرنی بتاؤں گی یوٹیوب کا، کہ یہ کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور پیچھے کی طرف جا رہی ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے. پھر مجھے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں جو نا بہت محنت کر کے آگے بڑھوں، پھر میری کامیابی ہو، میں سیکھوں چیزیں نا. اگر میں شروع میں دیکھیں نا، مجھے بالکل بھی کچھ نہیں آتا تھا. پھر آہستہ آہستہ مجھے جوش ہوا کہ نہیں، مجھے تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. میں سیکھتی ہوں، اچھا کنٹینٹ بناتی ہوں، اور اچھا کرتی ہوں، اور اچھا. ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ اور اچھا کرتی ہوں اور بہتر سے بہتر کرتی ہوں. میرا ویوز کے اوپر زور نہیں ہونا چاہیے، میرا کنٹینٹ کے اوپر زور ہونا چاہیے. لوگوں کو پسند آنا چاہیے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں.
کسی کو مطلب کسی کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے اور لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا سننا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں نا. تو پھر اگر میں ایک دم سے اوپر آگے بڑھ جاتی تو مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آتا اور میں کچھ بھی کر رہی ہوتی ویوز کے لیے یا ساری چیزوں کے لیے. لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ مجھے کانٹینٹ کے اوپر اپنے کرنا ہے سب کچھ نا. میری ویڈیو اچھی ہونی چاہیے اور اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا، بس مجھے محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر میرا کانٹینٹ بہتر نہیں ہوتا نا. ابھی بھی پتہ نہیں بہتر ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بہت اچھی یوٹیوبر بنوں، بہت بڑی، مطلب بہت اچھا میرا چینل ہو، پروفیشنل ٹائپ کا ہو. ابھی تو بس میں بنا لیتی ہوں ایسے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بھائی میرا بہت اچھا ہونا چاہیے نا، پروفیشنل ہو، بہت اچھا ہو، اس طریقے سے سوچتی ہوں میں. تو خیر جب کامنٹ پڑھتی ہوں نا تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں. دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کروانا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ بات سوچ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کروں اور لوگ سنیں اور لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے اور کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہو رہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور میں اتنے دل سے آپ لوگوں کو مطلب کامنٹس بھی پڑھتی ہوں، دعا بھی دیتی ہوں، آپ کے ہر غم میں خوشی میں مجھے اپنا محسوس ہوتی ہے. ہر چیز مجھے بہت زیادہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے. کسی کو کوئی سکسیس ملتی ہے تو مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ اور بھی لوگوں کی آئیں بہت ساری. جب میں بولتی ہوں نا کہ آپ لوگ سورہ بقرہ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ، میں آسانی کے لیے آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں. شروعات نہ پڑھنے سے بھاگتے نا لوگ کہ ایک دم سے اتنی بڑی ہے، تو پھر میں کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سے اسٹارٹ کریں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے جائیں، پش کرتے جائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایک سٹنگ میں پڑھ لیں. تو کیا ہوتا ہے جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے نا اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی. بس یہ مقصد ہوتا ہے آپ کو پش کرنے کا. ہوتا ہے یہ کہ جتنا مطلب دعا آپ کو لگ رہا ہے نہیں قبول نہیں ہو رہی نا، اور ذکر کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، ایک دم سے پھر اللہ تعالیٰ سن لیں گے. مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ کوئی چیز چاہیے یا کچھ میں پریشان ہو رہی تو میں بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں، بہت زیادہ، کہ اس ٹائم پہ بھی کر لیتی ہوں یا سحری میں بھی دعا قبول ہوگی، تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، یہ بھی کر لیتی ہوں. بھائی آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز شدت سے کتنی زیادہ چاہیے، تو آپ اسی طریقے سے مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ سے. دنیاوی راستے آپ کتنے اختیار کر لیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. اور کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دیں گے نا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.